العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تو غزی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اپنے گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب عزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے پہلے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ایسے عالم میں جلوگر ہوئے جب کہ ساری کائنات گمرہی تاریخی اور ضلالت کی یتھا گہرائیوں میں گری ہوئی تھی اور کسی طرح بھی روشنی اور نور کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی. رحمت کائنات کو رب کائنات نے ایسے عالم میں ہدایت رہنمائی رہبری اور رشت کا مینار بلند بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا اور آپ نے دنیا والوں کو تاریخیوں گمراہیوں کے دلدلوں سے نکالا اور انہیں روشنی کے راستوں پر گامزن کیا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے اتر کر کوہ صفا پر آ کر سب سے پہلا درس جو اہل کائنات کو دیا وہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بزرگی کا اور اللہ کی یکتائی کا پیغام تھا. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اولین خطاب میں ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کم العرب والعجم، صرف تمہاری آخرت ہی نہیں سنور جائے گی بلکہ تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی. تفلحوا، آخرت میں بھی کامیاب، تملک العرب والعجم، دنیا میں بھی کامران اور کامیاب. عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اور دنیا پر اگر پرچم لہرائے گا تو صرف تمہاری عزت کا، تمہاری عظمت کا لہرائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام لوگوں کو سنایا، دنیا والوں نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی عادات کے مطابق اس پیغام کا مذاق اڑایا، آپ سے ٹھٹا کیا، آپ کی باتوں کی تردید کی، آپ کے پیغام کی تقریب کی، آپ کو جھٹلایا، مسلسل 13 برس تک آپ کو ستایا. آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، اس کی شمع ان اندھیروں میں تاریکیاں پھیلاتی رہی، لیکن بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور اسے اپنانے پر آمادہ اور تیار ہوئے. پھر دنیا والوں نے اس بات کو آپ کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ نبی اور پیغمبر آئے تھے دنیا اور جہان کی سعادتوں کی نوید لے کر، لیکن عالم یہ ہے کہ خود اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، کعبے کی سرزمین سے رات کی تاریکی میں اس عالم میں نکلنے پر مجبور ہوئے
کہ ایک ساتھی کے سوا دوسرا کوئی ساتھ دینے والا نہ ملا۔ کیسے؟ یہ لوگوں کو خوشخبریاں اور نویدیں سنا رہے تھے کہ تم آؤ، اس دین کو اختیار کرو، قبول کرو، کونین کی نعمتیں تمہارے قدموں میں پڑ جائیں گی۔ اپنا عالم یہ ہے کہ رات کو بچ کے چھپ کے نکلتے ہیں اور ایک آدمی کے سوا معیت کے لیے، مساعدت کے لیے، مناصرت کے لیے اور ہم سفری کے لیے کوئی دوسرا آدمی بھی میسر نہیں آتا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، لیکن ایسے عالم میں جبکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ظلم اور بربریت کی اس چسکی میں کس رہے اور وحشت اور بے سر و سامانی کے اس عالم میں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیے گئے، اسی عالم میں آپ نے اپنے تعاقب میں آنے والے سراقہ ابن مالک کو یہ کہہ کر خطاب کیا تھا کہ اے سراقہ، میں اپنی آنکھوں سے اس دن کی آمد کو دیکھ رہا ہوں جب کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کسریٰ کے تخت اور تاج میرے غلاموں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ دن آئے گا کہ جب کسریٰ کے کنگن، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سننے والے سن رہے تھے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے خود تو قسم پرسی کے عالم میں نکل کے بھاگ رہا ہے اور خوشخبریاں کونین کی فتح کی اور دنیا کی مغلوبیت کی سنا رہا ہے۔ عجب عالم ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ نبی کی نبوت کی صداقت کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ ایسے عالم میں پشین گوئی کرے جبکہ ساری کائنات اس کو ماننے پر آمادہ و تیار نہ ہو اور رب اسے سچ کر کے دکھلا دے۔ یہی تو نبوت کی صداقت کی علامت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسرے انتہائی مشکل وقت پر، انتہائی کٹھن موقع پر، انتہائی اوگھٹ مرحلے پر اپنے ساتھیوں کو نوید سنائی تھی جبکہ خود اور آپ کے اصحاب چار طرف سے گرے ہوئے تھے اور دشمن طیبہ کو، مدینۃ النبی کو، شہر پیغمبر کو، بستی رسول کو اپنے گھوڑوں کے سنوں کے نیچے رونے پر تلا ہوا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ آج اپنی تلواروں کی دھاروں کو مومنوں کے خون سے تربتر کرے گا۔ ایسے عالم میں جبکہ ہر چار طرف سے مدینہ منورہ دشمنوں سے گھرا ہوا تھا، سامنے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، آگے دشمن، پیچھے دشمن، اور بے کسی اور بے بسی کا عالم یہ تھا کہ مومن اور مسلمان دشمنوں کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر نہ پاتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مدینے کے گرد حصار کھینچنے کا فیصلہ کیا، خندق کھودنے کا ارادہ کیا، اور کمزوری کی حالت یہ تھی کہ کوئی عام آدمی خندق کھودنے کے لیے بھی میسر نہ آئے۔ خود عثمان ذی النورین، عمر فاروق، صدیق اکبر، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے جلیل القدر فرزندان اسلام اور اصحاب رسول اپنے کندھوں پہ پھاوڑے رکھے، اپنے ہاتھوں میں کدالیں لیے، اپنے سروں پہ مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے، خندق کھود رہے، اور کونین کا شہنشاہ، ثقلین کا تاجدار، اولین کا امام، آخرین کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں، تپتے ہوئے ریزگار میں، دہکتی ہوئی دھوپ میں ان کے کام کی نگرانی فرما رہا اور یہ ارشاد کر رہا تھا، میرے ساتھیوں، خندق کھودتے ہوئے اگر کوئی پتھر تم سے نہ ٹوٹے تو عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، آمنہ کے لال،
عائشہ کے شوہر فاطمہ کے باپ کو کہنا وہ پتھر وہ توڑ دے گا. اور صدیق کہتے ہیں کہ اس اثنا میں میرے دل میں خیال آیا کہ دھوپ انتہائی شدت کی، گرمی انتہائی تیز، سورج سوا نیزے پر، زمین کی ہر شے تپ گئی، لوگ پسینوں میں ڈوب چکے. دیکھوں تو صحیح کہ جس پہ جبریل امین خدا کا پیغام لایا کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کہا میں اس کی تلاش میں نکلا تو کیا دیکھا کہ کونین کے تاجدار نے اپنے اس سر پہ، جس سر پہ اگنے والے بالوں کی قسم رب نے کھائی ہے، اس سر پہ مٹی کی ٹوکری اٹھا رکھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور لوگوں سن لو، میں نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوں. مجھے کسی بزدل نے نہیں جنا، مجھے عبد المطلب نے جنم دیا ہے. اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں یہاں ساتھ ساتھ اپنے ان اصحاب کے لیے دعا کر رہے ہیں جو خندق کھود رہے، پتھر توڑ رہے، مٹی دھو رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ تیرا محبوب اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں، اس تپتے ہوئے ریزگار میں مانگتا ہے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. اگر سوال کرتا ہے تو اپنے غریب مہاجر اور اپنے کمزور انصاریوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. تو ایسے عالم میں صحابہ نے خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر پہ ضربت ہائے کاری لگائی. بڑے بڑے دلاور، جوان مرد، بہادر، طاقتور، توانا، شجاع موجود ہے، لیکن کدال پتھر پہ پڑتی ہے تو سر کو آتی ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. صحابہ کو جب پتھر توڑنے میں ناکامی ہوئی اپنے آقا و مولا کے پاس گئے اور امام اس کو نہیں بنایا جو گھر میں بیٹھ کے روٹی کھاتا ہو، مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا ہو، خود ایسو عشرت کی زندگی گزارتا ہو اور اپنے ساتھیوں کو لڑنے مرنے کے لیے بھیجتا ہو. امام اس کو بنایا کہ جس نے خود اپنی زبان سے فرمایا اور کائنات کے باسیوں اگر 100 آدمی اکٹھے ہو جائے تو وہ مل کے اکیلے محمد کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام بنایا کہ جس کے متعلق علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی جنگ کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھا اور دشمنوں کے تیروں کو شعلے برساتے ہوئے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہماری فوجوں میں، ہماری صفوں میں سب سے آگے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد کریم کی شخصیت ہے. آگے لڑنے والا، اپنے ساتھیوں کی قیادت کرنے والا نبی اور رسول. کہاں آج قیادتیں گئی، کہاں آج سیاستیں گئی. آج مسلمانوں کو قیادت میسر آئی تو بزدلوں کی، اگر حکمران میسر آئے تو اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے پجاری، کرسی کے فدائی اور اختیار کے شہدائی. آج کوئی مسلمانوں کو ایسا قائد، ایسا لیڈر، ایسا سربراہ، ایسا زعیم میسر نہیں ہے جو محمد کی شجاعت کو، محمد کے صحابہ کی جلادت کو، آپ کے رفقا کی ہمت کو، آپ کے اصحاب کی دلاوری کو اپنے لیے مثل راہ بنائے اور اس امت کا بیڑا ساحل مراد تک پہنچائے. امت اگر ڈوبی ہے، بے سبب نہیں ڈوبی. تو کیا یہ رہا تھا؟ لوگ اپنے امام کے پاس آئے، آقا پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا. زور لگا کے تھک گئے، 1400 آدمی، سب نے کدالیں ماری، پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا. آسمان کی
طرف سے بھیجے گئے رسول نے سر اقدس کو اٹھایا، کدال ہاتھ میں لی، فرمایا ساتھیوں کیا سبب ہے؟ پتھر نہیں ٹوٹتا۔ کہا اللہ کے حبیب بہت بڑا پتھر ہے۔ آپ نے کدال اٹھائی، سر سے بلند کی اور نعرہ ایک ہی مارا، وہ نعرہ جو محمد نے ہم کو بتلایا۔ آج ہم نے نئے نعرے تلاش لیے، محمد کا نعرہ ہم کو پسند نہ رہا۔ پھر ہمارا جو حشر ہوا، جو حشر ہو رہا ہے، جو حشر ہوگا وہ سب کو معلوم۔ کہا اللہ اکبر، اور دنیا والوں سن لو، پتھر بہت بڑا ہے لیکن محمد کا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کی کیا مجال ہے؟ کدال پتھر پہ پڑی، ایک شرارہ لپکا، کونین کے ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اوتیت مفاتیح قیصر، اور میری امت کے غریبوں، میرے بے کس اور بے بس ساتھیوں، کفار کے نرغے میں گھرے ہوئے لوگوں، خندق کھودنے پر مجبور کیے جانے والے انسانوں، سن لو، اللہ نے رومی سلطنت کی چابیاں محمد کے پیروں میں ڈال دی ہے۔ دوسری ضرب لگائی، پھر شعلہ لپکا، کہا اوتی تو مفاتیح کسرا، دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کو محمد کے پیروں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری ضرب لگائی، صدیق کہتے ہیں، فاروق کہتے ہیں، ذوالنورین کہتے ہیں، آپ کے اصحاب کہتے ہیں، آپ کے رفقا فرماتے ہیں، وہ پتھر جس نے جوان مردوں کے بازوؤں کو شل کر دیا تھا، ہم نے دیکھا کہ کونین کے تاجدار کی تیسری ضرب کا سامنا نہ کر سکا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایسے عالم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی سلطنت کو، قیصر کی مملکت کو، دنیا کی بادشاہتوں کو گرتے ہوئے دیکھا، ان کے تاجوں کو اپنے پیروں میں لڑکتے ہوئے دیکھا، ان کے تختوں کو اپنے قدموں میں پاش پاش ہوتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میں نے غار حرا سے آ کر کوہ صفا پہ چڑھ کے تمہیں ایک پیغام سنایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ تم کہہ لو، اللہ ساری کائنات کو تمہارے قدموں میں خود ڈال دے گا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ پچین گوئیاں جو افلاس میں، فاقہ مستی میں، مفلسی میں، کلاشی میں، اس سے بڑی افلاس، اس سے بڑی فاقہ مستی، اس سے بڑی مفلسی، اس سے بڑی کلاشی کیا کہ اسی غزوے میں ایک ساتھی لبوں پہ سردیاں کھڑائے، ہونٹوں پہ پٹریاں جمائے، چہرے پہ مردری پھیلائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آقا 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، خندق کھودتے ہوئے جسم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دیکھیے تو صحیح، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تاجدار بکھا نے، والیے حوض کوثر نے اپنے دامن اقدس کو، اپنے بطن مبارک سے اٹھایا، ساتھی تو نے تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیرے آقا و مولا نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور تو نے اپنے پیٹ پہ جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پتھر باندھا ہوا۔ دیکھو تو صحیح، تیرے آقا و سید نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی مفلسی، اس سے بڑی کلاشی کا زمانہ کیا ہوگا؟ یہ کھانے کو کچھ نہیں، روٹی میسر نہیں۔ اور جابر کی روایت نے بات کو اور عیا کیا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا، دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی غضب ہو گیا، میرے آقا نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے 2 پتھر پیٹ سے باندھے، گھر میں کچھ ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ
سیر ڈیڑھ سیر گوشت اور سیر دو سیر جو کہا تھا، کہا پکاؤ، میں نبی کو لے کے آتا ہوں۔ گھر سے واپس پلٹے، آقا نے سستانے کے لیے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا رکھی۔ جابر چپکے سے چھپ کر کان میں عرض کرتے ہیں، آقا میں نے آپ کا ماجرا دیکھا، میرے گھر میں کل کائنات 2 سیر جو اور بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ آقا اسے سبا کر کے آیا، ہنڈیا پہ رکھوا کے آیا، آٹا گنوا کے آیا، آپ آئیے، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا تو لیجیے۔ نبی نے تبسم فرمایا، اپنے 1400 ساتھیوں کو خطاب کیا، ساتھیوں چلو مدینے کی طرف کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ صحابہ خوش اور مسرت سے بھر گئے، کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، چلو آج روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ صحابہ خوش ہے اور جابر پریشان۔ میں نے تو آقا چپکے سے کام میں آ کے کہا تھا، سیر 2 سیر آٹا، سیر ڈیڑھ سیر گوشت، 1400 آدمی، 1 2 3 4 آدمی کھا لیتے تو ٹھیک تھا۔ دوڑے ہوئے گھر آئے، بی بی ایک اور سامان، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے آقا کو جا کے بتلایا، آقا ساری فوج لے کے گھر آ رہے ہیں۔ جابر پریشان کیوں ہو؟ کہا یہ 3 4 آدمیوں کا کھانا، ساری فوج آئے گی، کیا کھائے گی، کیا بچائے گی؟ کہا تم یہ تو بتلاؤ، تم نے تو آقا کو خبر دے دی تھی کہ کھانا اتنا ہے۔ کہا ہاں میں نے تو دے دی تھی۔ ہائے مومنو، آج محمد پہ ایمان رکھنے والے مومن کہاں گئے ہیں؟ کس کو یقین ہے نبی کی بات پر؟ کون اعتماد کرتا ہے کہ محمد کی بات غلط نہیں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلمہ ہم سب نے پڑھا، ایمان کا دعویٰ ہم سب نے کیا، اسلام کا دم ہم سب نے بھرا، لیکن کون ہے جو اپنے اندر یقین کی وہ کیفیت کو پیدا کرے جو جابر کی بیوی کے اندر تھی؟ کہا جابر اگر تم نے نبی کو بتلا دیا پھر پرواہ نہ کرو، نبی جانے یا نبی کا خدا جانے، پھر ہمیں فکر کیا ہے؟ حضور آئے، گھر میں تشریف لائے، ساتھیوں کو باہر بٹھایا، خود اندر اٹھا آئے۔ کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا آقا میں تو پریشان ہوں، بیوی بڑی مطمئن ہے۔ فرمایا اللہ اس کے گھر میں برکت دے۔ گھر میں تشریف لائے، ہنڈیا سے ڈھکنا اٹھایا، لعاب مبارک اس میں ڈالا، کہا جابر کی بیوی بانٹتے جانا، ڈھکنا نہ اٹھانا۔ پھر جابر کی بیوی کہتی ہے کونین کے تاجدار نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، اور ایمان ہو تو ایسا ساتھیوں کو پہلے کھلائے، خود بعد میں کھائے۔ ہمیں امام ملے سب کچھ کھا جانے والے، ہمیں قائد ملے سب کچھ ہضم کر جانے والے، ہمیں لیڈر میسر آئے کچھ نہ چھوڑنے والے، لوگوں کا مال بھی اپنے نام لگوانے والے، لوگوں کی دولت بھی خود لوٹنے والے، لوگوں کے مال کو بھی ہڑپ کرنے والے، کوٹھیاں، بنگلے، محلات، اور کوئی ان سے پوچھے یہ تمہارے باپ نے تمہیں میراث میں دیا یا تم نے اپنے زور بازی سے کمایا؟ پیشانی پہ سکنے کو ڈال سکتے ہیں، جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتے۔ آج مومن کہاں سے چلے، کہاں تک پہنچے؟ ساتھی ایک ایک کر کے آتے رہے، محمد خود کھانا کھلاتے رہے، جابر کی بیوی ڈالتی رہی، جابر لاتے رہے، محمد کھلاتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی ختم ہو گئے، کھانا ختم ہونے میں نہیں آیا ہے۔ فرمایا ساتھیوں جاؤ، دشمن کے مقابل سب آرا ہو جاؤ۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم اپنے مال کا صدقہ اور زکات لے کے نکلو گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ آج کھانے کو نہیں ملتا، کل تم دو گے، کوئی کھانے والا نہیں ملے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب
والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کی توحید تم مان لو، توحید والا کائنات کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ پھر ابھی نبی اس کائنات سے رخصت نہ ہوئے کہ جزیرہ عرب کی کوئی بستی، جزیرہ عرب کا کوئی پہاڑ، جزیرہ عرب کا کوئی گاؤں، جزیرہ عرب کی زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ تھا جہاں محمد کا پرچم نہ لہرا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ دور آیا کہ جب نبی کی پسین گوئیوں نے حقیقت کا روپ دھارا۔ آج کیسر کی سلطنت گر رہی ہے، آج کسرا کا تاج گر رہا ہے، آج یمن کے سخت قدموں کے نیچے رونڈے جا رہے ہیں، آج ہیرا اور صنعاء پہ محمد کا پرچم لہرا رہا ہے۔ مومن دوسرا نام فتوحات ان کا پڑ گیا، حتیٰ کہ معاویہ کے کمانڈر عقبہ ابن عامر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب بحر ظلمات تلک اسلام کے پھیرے کو لہراتے ہوئے چلے گئے، آگے سمندر ہی سمندر نظر آیا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، ماتھے کو سجدے میں رکھا اور کہا اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان پانیوں کے پیچھے بھی کوئی خشکی ہے، کوئی زمین ہے جس پہ لوگ بستے ہیں، تو میں اپنے گھوڑے کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیتا اور اس خشکی تک جاتا اور محمد کے پرچم کو وہاں تک لہرا کے آتا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ طارق ابن زیاد بنی امیہ کے دور میں، وہ بنی امیہ جس کو آج دریدہ دہن گالیاں دیتے، کان توڑتے، سب کو شرم کرتے، اس دور میں طارق ابن زیاد صرف 4 جہازوں کو لے کر، صرف بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ طارق ابن زیاد نے جب یورپ کے قلم میں نبی کے یورپ کی سرزمین کو منتقل کر کے تو لشکریوں نے کہا تھا امیر کمانڈر میر کارواں سالار قافلہ افریقہ سے یورپ کی زمین تک سمندروں کے سینوں کو چیر کر پانیوں کے رخوں کو پھیر کر عام تو پہنچے ہیں، پلٹنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ طارق نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کشتیوں کو آگ لگا دو، کشتیوں کو آگ لگائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا
ہم نے سوال کیا تھا پلٹنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو نے 4 کشتیوں کو بھی آگ لگا دی۔ ستارک نے جواب دیا تھا محمد کے غلام پلٹنے کا نہیں پوچھتے، جھپٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے پلٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس سرزمین پہ محمد کے علم کو گاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اس لیے کشتیوں کو جلا دیا، اس لیے جہازوں کو آگ لگا دی ہے تاکہ تم سمجھ لو یا اس سرزمین میں ہمارا خون بہے گا یا اس سرزمین میں رب کی توحید کے جھنڈے گڑیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پلٹنے کا نام تک نہ لو۔ اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اسپانیہ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، یوگوسلاویہ، پھر فرانس، یہ سارے محمد کے غلاموں کی قدموں کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ آج بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، شاید کسی ہی کو معلوم ہو کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جب جزائر برطانیہ تک محمد کا پرچم پہنچ گیا تھا۔ پورے یورپ پہ صرف ایک دین کی علمداری تھی، مذہب کی حکومت تھی، ایک شریعت کا قانون تھا، اور وہ دین رب تھا، وہ شریعت محمد تھی، وہ مذہب اسلام تھا۔ لیکن مسلمانوں کو 800 سال تک یورپ پہ حکمرانی، ایشیا پہ حکمرانی، بلخ و بخارا اور سمرقند پہ حکمرانی، تاشکند۔ آج مسلمان اپنے قلم میں مقہور ہے، مجبور ہے۔ آج مسلمان اپنے اندر مجروح ہے۔ آج عالم اسلام، اس کا دل سوکھتا ہے، اس کا قلب لخت ہے۔ کبھی حالت یہ تھی کہ مسلمان ایک وقت میں 4 محاذوں پہ لڑ رہے تھے۔ ایک لشکر روس کی سرحدوں کے اندر جا کے لڑ رہا تھا، بلخ پہ، بخارا پہ، سمرقند پہ، تاشکند پہ، ترکستان پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور مسلمان فوجیں روس کے اندرونی علاقوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف سارے چائنا پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا، ترکستان پہ محمد کا پرچم لہرا رہا تھا، کوکاس پہ، کفاس پہ اسلام کی عملداری تھی۔ تیسری طرف ہندوستان میں ملتان سے آگے تک نام محمد کو بلند کرنے والے آ پہنچے تھے۔ چوتھی طرف فرانس سے، سوئٹزرلینڈ سے مسلمان اپنے حملوں سے صلیبیوں کی قوتوں اور طاقتوں کو تتر بتر بنا رہے تھے۔ ایک ہی وقت تھا، ایک ہی زمانہ تھا۔ طارق ابن زیاد یورپ کو اپنے پیروں کے نیچے رونگ رہا تھا۔ اسی زمانے میں قتیبہ ابن مسلم الباہلی روس کی سرزمین پر محمد کے علم کو گاڑ رہا تھا۔ اسی زمانے میں محمد ابن قاسم ہندوستان کے کفرستان کو نورستان اسلام میں تبدیل کر رہا تھا۔ ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی دور ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دن ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک دن میں، ایک زمانے میں 4 محاذوں سے 4 کمانڈر اسلام کے پرچم کو آگے اور آگے لے جا رہے تھے۔ آج دیکھو، وہی اسلام جو بدویت سے نکلا تھا، وہی اسلام جس نے قسم پرسی میں پرورش پائی تھی، وہی اسلام جو بے بسی میں پروان چڑھا تھا، وہی اسلام جس نے فاقہ کشوں کے ہاتھوں ساری کائنات کو نور بنایا، روشن کیا تھا، آج وہی اسلام طاقتور لوگوں کے ہاتھوں، سرمایہ داروں کے ہاتھوں، دولت مندوں کے ہاتھوں، تیری ٹوپی پہننے والے فوجیوں کے ہاتھوں، بڑے بڑے تمغے اپنے سینوں پہ سجانے والے کمانڈروں کے ہاتھوں۔ شرم کرو بے غیر، تو اپنے سینوں پہ کس بات کے تمغے بتاتے ہو، کس چیز کے تمغے سجاتے ہو؟ قوم کے رب کی قسم ہے، میں جب مسلمانوں کے کسی فوجی کے سینے پہ تمغے سجے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا جسم جنجلا اٹھتا ہے، میرا خون گرما اٹھتا ہے، میرا دماغ جنجلا اٹھتا ہے۔ ان خائنوں نے کس بات کے عوض تمغے اپنے سینوں پہ سجائے؟ کیا انہوں نے
کفرستان کو اسلامستان میں تبدیل کیا ہے، جس پر انہیں تمغے ملے، یا انہوں نے اسلام کی سرحدوں کو آفاق تک پہنچایا ہے جس کی بنا پر انہیں تمغے ملے، یا انہوں نے محمد کے پرچم کو غیر اسلامی دنیا تک پہنچایا ہے جس پر انہیں تمغے ملے، یا انہوں نے قرآن کی سلطنت کی حدود میں وسعت کی ہے جس بات پہ انہیں تمغے ملے۔ انہوں کو تمغے ملے ہیں اپنی قوم کو راندنے کے عوض، انہوں نے تمغے لیے ہیں اپنے ملک کو فتح کر کے، انہوں نے تمغے لیے ہیں اپنے عوام کی گردنوں پہ چھری پھیر کے۔ انہوں نے کس بات کے عوض تمغے لیے؟ تمغے بہادری کے۔ ہم نے سنا تھا تمغے بہادری کے ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغہ دیا تھا خالد ابن ولید کو، اور تمغہ دیا تھا سیف اللہ کا، تمغہ دیا اس خالد کو کہ جس کو 4000 سپاہی نے اکیلے کو گھیرا اور کہا خالد آج تم بچ کے نہیں جاؤ گے۔ 7 زرار ابن ازور تھے، دوسرے ساتھی صرف 2 آدمی۔ بادشاہ کیسرے روم کے سرار نے دھوکے سے بلایا صلح کی گفتگو کے لیے، پہاڑ کے گرد 4000 سپاہی اکٹھے کیے، دونوں کو بلایا، کہا رات کی تاریکی میں بات کروں گا، پھر اونچی آواز سے بات کروں گا، تم اس کا سر قلم کر دینا، نہ رہے باس نہ بھائی بات رہی۔ یہ مسلمانوں کا میر کارواں ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، ٹوٹ جائے گا مسلمان ٹوٹ جائیں گے۔ گھیر لیا، خالد کو پتا چلا مسکرا پڑے، کہا بادشاہ تجھ کو پتا نہیں کہ ناطق وحی نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، محمد نے مجھے تمغہ عطا کیا ہے، اللہ کی تلوار ہونے کا اور رب کی تلوار کو مخلوق میں سے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ہے، مجھ کو تمغہ دیا ہے۔ تمغے تم نے لیے، تمغے انہوں نے لیے، انہوں نے مدینے کی سلطنت کو سمرقند و بخارا تک پھیلایا، اور تم نے اسلام کی سلطنت کو چٹاگان سے جدا کیا، سلہٹ سے جدا کیا، ڈھاکے سے جدا کیا ہے۔ تم کو تمغے کس بات کرتے ہیں؟ تمغے لیے پھرتے ہیں آج۔ سارے عالم اسلام فوجیوں کے قبضے میں ہے، شام میں فوجی اس بدماش نے بھی تمغے لگائے ہوئے ہیں، حافظ الاسد نے، اور ہمارا صدر کہتا ہے میں نے اس کو دورہ کرنے کی دعوت دی، اس بدماش کو جس نے مسلمان بیٹیوں کی عصمتوں کو اس جرم میں لٹوایا ہے، اور ایک ایک بیٹی کی عصمت کو 24 حیوانوں نے لوٹا ہے اس جرم کی تلاش میں کہ وہ اس گئے گزرے دور میں محمد کو اپنا رہنما اور عرش والے کو اپنا خدا سمجھتی ہے۔ اس نے بھی تمغے لگا رکھے ہیں، اپنی قوم پر گولیاں چلا کر، اپنی قوم کو ذبح کر کے، اپنی قوم کو مار کر، اپنی قوم قذافی نے تمغے لگائے ہوئے ہیں، عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر کے، اپنے آپ کو رسول صحرا کہہ کے وہ کہتا محمد بھی نبی تھا میں بھی نبی ہوں، وہ بھی جنگل میں آیا تھا میں بھی جنگل میں آیا ہوں، اس نے تمغے لگائے ہوئے ہیں۔ آج تمغے بہت ہیں، تمغوں کا سبب کوئی نہیں ہے۔ عالم اسلام پہ جو ساد آئی ہے، عالم اسلام جو مجروح ہوا ہے، قبلہ اولا جو زخمی ہے، مسجد اقصی جو مجروح ہے، محمد کا معراج اور اسراء کی پہلی منزل جو تڑپ رہی ہے، وہ پتھر جس پہ جبریل نے محمد کا براق باندھا تھا آج وہ رو رہا ہے، وہ مسجد جہاں میرے آقا نے نبیوں کی امامت کروائی تھی آج وہ مسجد ماتم کنا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اسلام کے فوجیوں نے اپنی قوم کو مفتو کر کے تمغے بچا لیے۔ آج کوئی اسلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے لڑنے کے لیے اور اسلام کے مقدسات کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ آج کیا سبب ہے؟ سبب عالم اسلام کی بدقسمتی کا۔ پچھلے دنوں میں کعبۃ اللہ میں تھا جبکہ یہ خبر چھپی گنڈوں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے نمازیوں پر فائرنگ کی ہے، اور اس مسجد کو فائرنگ کی ہے جسے مسلمانوں کا قبلہ اولا ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کی طرف رخ کر کے محمد برسا برس تک نماز پڑھتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد نے فائرنگ کی ہے جس مسجد میں نبی نے ابراہیم کی امامت کروائی تھی، اسماعیل کی امامت کروائی تھی، اسحاق کی امامت کروائی تھی۔
نوح کی امامت کروائی تھی، سلیمان کی امامت کروائی تھی، داؤد کی امامت کی تھی، آدم کی امامت کی تھی. ساری کائنات کے نبی میرے آقا کے پیچھے تھے. آمنہ کا لال سب سے آگے تھا. جہاں میرے آقا کی سیادت انبیاء کی تاج پہنچی ہوئی ہے، آج اس مسجد کو یہودی گنڈے اپنے پیروں کے نیچے روڑ رہے ہیں، اور تمغے سجانے والے، کام کی قسمتوں پر اپنے پہرے بٹھانے والے خوش ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. ہم نے اقتدار سنبھال رکھا، ہم نے اختیار سنبھال رکھا. اور حکمرانوں، کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب عرش معلیٰ کا مالک سرور ہاشمی کے سامنے تم سے پوچھے گا، اور میرے محبوب کی مسجد تمہارے سامنے روندی جاتی رہی، تم کیا سمجھ نہ ہوئے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کہ میں نے خود فاقے کیے، اپنے ساتھیوں کو فاقے کروائے، میری مرد لڑتے تھے اور مردوں کی اتنی قلت تھی غزوہ احزاب کے دن کہ مرد لڑائی کے لیے ناکافی تھے. میں نے کہا مومنوں، اپنی عورتوں کو مدینے کی حویلی میں جمع کرو، ایک حویلی میں اکٹھے کر دو تاکہ دشمن تمہاری عزتوں کو لوٹ نہ سکے. عورتیں ایک حویلی میں اکٹھی ہوئی. سرور کائنات نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، لوگوں میں چاہتا ہوں ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دوں کہ دشمن اگر پشت سے آ کے حملہ کرے مومنوں کی عزتیں محفوظ ہیں. اور نبی کی پھوپھی سمیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا بھتیجے تو میرا بھتیجا بھی ہے، میرا آقا بھی ہے، میں تجھ سے گزارش کرنا چاہوں. فرمایا پھوپھی کہو کیا کہتی ہو؟ کہا میرے آقا اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ دشمن سے لڑنے کے لیے. پھوپھی عورتوں کا کیا ہوگا؟ ایندھن جلانے والی لکڑیاں لے کر سمیہ کھڑی ہو گئی. کہا محمد ہم کو تم خدا کے سپرد کر کے جاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر کسی دشمن نے ہماری طرف رخ کیا تو ہم کو محمد کے ساتھیوں سے کمزور نہیں پائیں گے، ہم حفاظت کے لیے کافی ہے، تم جاؤ. اور حدیث میں آیا ہے جب ایک لشکر اس سے حملہ کر کے عورتوں پہ حملہ آور ہوا تو سمیہ نے ایندھن جلانے والی ایک لکڑی ماری، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. کافر یہ کہتے ہوئے بھاگے، اور محمد کی عورتیں نہیں، یہ چیتے کا جگر رکھتی ہے، شیر کا حوصلہ رکھتی ہے. ان سے مقابلہ اتنا ہی دشوار جتنا محمد کے مردوں سے دشوار ہے. آج لوگ غیرت مند کہاں گئے؟ آج ہڑتال ہوتی ہے. اسرائیل کو کیا تکلیف ہے تمہاری ہڑتال سے؟ آج تم احتجاج کرتے ہو، تمہارے احتجاج سے یہودیوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شرم کی بات ہے، لوگ مرنے کی بات. اور اللہ تو گواہ رہنا، امت کا کوئی قصور نہیں، امت کے لیڈروں کا قصور ہے جنہوں نے پوری امت کو بغیرت بنا دیا ہے. امت کا کوئی قصور نہیں. امت بے دستپا ہے، امت بے خیر و سامان ہے. حیرت کی بات ہے اس دن جس دن میں کعبۃ اللہ میں جا کے اپنے رب سے کہہ رہا تھا اللہ، ایک وہ دن تھا کہ مومن صرف مدینے میں تھے اور سارا عالم ان سے ڈرتا تھا، اور آج وہ دن ہے کہ مومن انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا تک ہے، دوسری طرف یوگنڈا اور جنوبی افریقہ تک ہے، تیسری طرف یورپ کے ساحلوں تک ہے. سارا ایشیا ان سے بھرا ہوا، سارا افریقہ ان کے قبضہ اختیار میں. اور ایک وقت تھا جبکہ طلحہ و زبیر کو رات کی روٹی میسر نہ تھی، جبکہ عبد الرحمن و ابو عبیدہ صبح کھاتے اور یہ سمجھ کے کھاتے تھے کہ نہ جانے اگلی صبح کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میرے آقا مسجد طیبہ تھے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے اور فرماتے تھے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟
تو ام المومنین آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی تھی آقا آج تو کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے عائشہ غم نہ کرو میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے. دوسرے دن آتے ہیں عائشہ کھانے کو کچھ ہے. فرماتی آقا آج بھی کچھ نہیں ہے. فرماتے عائشہ تم غمزدہ کیوں ہوتی ہو ہم نے آج بھی روزے کی نیت کی ہوئی ہے. تیسرے دن آتے عائشہ آج کچھ ہے آقا آج بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا خدا کا شکر کرو جس نے ہمیں پے بپے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے. افطار کے لیے آتے عائشہ کچھ ہے آقا کھجور ہے. فرمایا کھجور جنت کا میوہ لاؤ تو اس سے افطار کرے. عائشہ آج کچھ ہے آقا آج تو کھجور بھی نہیں ہے. فرمایا پانی تو ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. میرے رب نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. پانی لاؤ یہ پانی پیئیں گے سیر ہوں گے. عائشہ آج کچھ ہے آقا آج تو کمزوری کی وجہ سے میرے روموں پہ پانی لینے کے لیے بھی نہیں جا سکی ہوں. فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں آج نمک سے ہی افطار کر لیں گے. اللہ کا بھی یہ زمانہ تھا کہ لوگ دن کو کھاتے تھے رات کو نہ ملتا تھا. رات کو کھاتے تھے کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے. آج وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کے پاس دولت کی وہ فراوانی کہ گننا چاہے تو گننا چاہے. میں نے اس دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سعودی عرب کے اسٹیٹ بینک میں مل گیا کچھ پیسے لے رہے تھے. زندگی میں نے اتنی دولت پہلے کبھی نہیں دیکھی. ساری زندگی دولت میں آنکھ کھولی خود کاروبار کرتے اللہ کا دیا سب کچھ. لیکن حقیقی بات یہ ہے میں نے دولت کا کبھی اتنا تصور بھی نہیں کیا. اسٹیٹ بینک میں نے گیا وہاں دیکھا ٹوٹے ہوئے جوتوں والے ادھری ہوئی قمیصوں والے لمبے کوٹوں والے 4 روپے کا رومال پہنے ہوئے بغلوں میں بوریاں دابے ہوئے. میں نے کہا یہ بیوقوف پتہ نہیں گندم منڈی میں آگے ہیں. خدا کی قسم ہے منبر پہ کھڑا ہوں. پھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جب ٹوکن لیا پیسے وصول کرنے کا وقت آیا تو بوریوں کے منہ کھولے بوریوں کو کنوں پہ لاد کے لے کے گئے. ایک آدمی کا میں نے چیک دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا لیے جا رہا. دیکھا تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کا چیک اس نے کیش ہونے کے لیے دیا ہوا. 39 ملین ریال 3 کروڑ 90 لاکھ ریال 12 کروڑ روپیہ. ایک آدمی کے پاس دولت اتنی دولت کی فراوانی تمغوں کی ارزانی اور اپنی لیڈری اور ٹیری ٹوپیوں کی فراوانی ترچھی نظریں اکڑے ہوئے سینے پھیلے ہوئے بازو متمکن آوازیں ابھرے ہوئے گلے اور اس پہ دھمکیاں. اور افسوس کی بات ہے انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ہر کمانڈر دھمکیاں یہودیوں ہندوؤں عیسائیوں کو نہیں دیتا اپنی عوام کو دیتا ہے. ہائے امت کہاں سے چلی تھی کہاں سے پہنچی. ہر آدمی منچوں پہ داؤ دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسرائیل کو دھمکائے گا اندرا گاندھی کو دھمکائے گا اسلام کے دشمنوں کو دھمکائے گا. دھمکانے کا وقت آتا ہے تو اپنی قوم کو دھمکاتا ہے. غیروں کے مقابلے میں بھیگی بلی اپنوں کے مقابلے میں شیر. اور ہم جانتے ہیں جو غیروں کے مقابلے میں بلی ہوتے ہیں اپنے کے مقابلے میں بھی شیر ہو سکتے ہیں ظالم ہو سکتے ہیں عامر ہو سکتے ہیں ڈکٹیٹر ہو سکتے ہیں بہادر نہیں ہو سکتے. بہادر وہی ہوتا ہے کہ ہو ہلکا ادارہ تو بڑے شم کی طرح نرم اور رزمے حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وہی ہوتے ہیں بہادر جو محمد کی سنت پہ عمل کرتے کہ وقت جناح للمومنین کہ مومن ہو تو اپنے کندھے نیچے اور مخالف ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آج قرآن کی آیت بدل گئی ہے. آج اشداء علی المسلمین رحماء علی الکفار. مومنوں کے لیے گرم کافروں کے لیے روئی کے گالوں سے زیادہ گرم. یہ حالت ہے اس کی. پھر سبب کیا ہے؟ قرآن محمد کا فرمان
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. نبی رحمت نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہا کائنات تمہاری قدموں میں. اور ہم نے کیا کیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. میرے قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، میری رحمتوں نے تم کو چھوڑ دیا. آج کیا ہوا؟ انہوں نے قرآن کو سینوں سے لگایا، رب نے ان کی پہچانیوں سے وہ پروین کا امیر بنایا. ہم نے قرآن کو چھوڑا، رب نے ہمیں ذلیل و خوار کیا. سب کیا سبب؟ ہر سالوں سے نہیں ہوگا جام. پہیا جام کرنے سے اسرائیل کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں عقل مندو، پہیا جام نہ کرو، پہیے کو تیز کرو. تمہاری تو مت ماری گئی ہے. جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے ان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے. دشمن کا مقابلہ قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. اور لوگوں، دشمن کے مقابلے کے لیے پہیے کو تیز کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوتوں کو بہم پہنچاؤ، گھوڑوں کو لگاموں پہ ان پہ زینے کسو، سامان حرب تیار کرو، ٹینک بناؤ، توپیں بناؤ، طیارے بناؤ، میزائل بناؤ، راکٹ بناؤ. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے ٹینک نہیں بنانے، طیارے نہیں بنانے، ہم نے میزائل نہیں بنانے، ہم نے راکٹ نہیں بنانے، ہم نے جیل خانے بنانے ہیں، ہم نے نئے نئے پھانسنے کے لیے قانون بنانے ہیں، ہم نے زنجیریں بنانی ہیں مومنوں کو جکڑنے کے لیے. قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بناؤ، ٹینک بناؤ، توپیں بناؤ. قرآن زندہ کتاب، پائندہ کتاب، قیامت تک رہنے والی کتاب، قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب. لیکن تم نے کیا کیا؟ من اعرض عن ذکری. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن والے نے تم کو چھوڑ دیا. پھر قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ فإن له معیشة ضنکا. جس نے قرآن چھوڑا اس کی زندگی کو میں نے ذلیل کر دیا ہے. اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ کتنا مسلمان ہے؟ 1 ارب. کتنا مسلمان ہے؟ 1 ارب، اس سے بھی زیادہ. صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں کا مسلمان 25 کروڑ سے زیادہ. ان 3 ملکوں کا 1 ارب سے زیادہ مسلمان. یہودی کتنے؟ 40 لاکھ. کتنے؟ 40 لاکھ. تمہاری عزتوں کو تمہارے سامنے روند رہے ہیں. تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ میں نے پڑھا اخبار میں، اور وہ دن نہ چڑھتا کہ ہم پڑھتے. ایک 17 سالہ بیٹی کو بیت المقدس سے باپ کے سامنے اٹھایا یہودیوں نے. اس کے ساتھ بدکاری کی. تب تک بدکاری کرتے رہے جب تک کہ وہ رب کے پاس نہیں چلی گئی. کون کرتے؟ حافظ اسد، وہ بدماش جو آج بھی ہوا میں، حلم میں، ہمت میں مسلمان بہو بیٹیوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو یہودی گنڈے بیت المقدس میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. فرق کیا؟ فرق اس نے اسلام کا لیبل لگا رکھا ہے، وہ کھل کے یہودی بن کے آ گیا. مومن کی غیرت کہاں گئی؟ غیرت جس کا نام ہے وہ نہیں رہی. کہتے ہیں تیمور جب اس نے سلطنت عثمانیہ کو فتح کیا، بادشاہ کو اسیر کیا، اس کی بیوی کو کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. تلواروں کی سائے میں اس کی بیوی پکڑ کے لائی گئی.
اس نے کہا کہ ڈانس کرو، رقص کرو، اور اپنے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا میں ایک ہی رقص جانتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کون سا رقص ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کی ملکہ، میں نے صرف تلوار پر رقص کرنا سیکھا ہے۔ اس نے کہا اس کو تلوار دو۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے سینے میں دھو دی۔ تیمور نے اپنی فوجوں کو کہا جلدی سے اس ملک سے نکل جاؤ، جس کی عورتوں میں ابھی تک غیرت زندہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مفتون نہیں بنا سکتی ہے۔ ہماری غیرت، ہماری بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ہماری بہنیں پٹ رہی ہیں، ہماری ماں کے بچے چھینے جا رہے ہیں، ہماری معصوم بچیوں کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں۔ سب سمجھتے ہم اپنی قوم کو پتہ کر رہے ہیں۔ ہم کمانڈر ان چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ہم ایئر مارشل ہیں، ہم جنرل ہیں، ہم کرنیل ہیں، ہم بڑے منصبدار ہیں، ہم بڑے چوکدار ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے ملک کو پتہ کیا، ہم نے اپنی قوم کو غلام بنایا، ہم محمد کی قوم کے فاتح ہیں، ہم فیلڈ مارشل ہیں۔ سارے عالم اسلام میں ان فیلڈ مارشلوں نے ادھم مچا رکھی۔ وہ فوج کیسے لڑے، وہ فوج دشمن کا مقابلہ کیسے کرے جس کی پشت پہ اپنی قوم موجود نہ ہو؟ وہ فوجیں لڑتی ہیں جن کی پشت پہ ان کی قومیں ہوتی ہیں، اور قوم ان فوجوں کی پشت پہ ہوتی ہے جو فوجیں اپنی قوم کی خادم ہوا کرتی، حاکم نہیں ہوا کرتی۔ آج کون ہے حق کی بات کو کہتے ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تمہاری مخالفت کر کے ہم نے کرسی لے لی، ہم کو کیا لینا ہے؟ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم حق کا آواز بلند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حق کی آوازیں سے ہی تمہاری نجات بھی ہوگی، ہماری قوم کی نجات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ حق یہی تمہیں بدلے گا۔ محمد الرسول اللہ